اسلام کے بنیادی طور پر دو فرقے یعنی سنی اور شیعہ کے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں فرقے مزید کئی فرقوں میں نظریاتی طور پر تقسیم ہونے لگے۔ اسی طرح سنی فرقہ مزید چار فقہی فرقوں یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ میں تقسیم ہو گیا۔ اگر فرقہ حنفیہ کو دیکھا جائے تو آج آبادی کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے، اور اس فرقہ کے لوگ زیادہ تر آج کل پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور وسطی ایشیا کی ریاستوں میں پائے جاتے ہیں۔ فرقہ حنفیہ کے مکتبہ فکر کے بانی عراق کے مشہور عالم شخصیت نعمان بن ثابت ہیں، جبکہ سنی اسلامی فقہ لکھنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ مشہور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد یعنی 699 عیسوی میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں نے ان کے نظریات کی پیروی کی اور حنفی سنی مسلمان کہلانے لگے، جو کہ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان کے علاقوں میں فقہ حنفیہ کے ماننے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ فقہ حنفیہ بھی ہندوستان اور پاکستان میں دو مقامی گروپس یعنی فرقوں میں دیوبندی اور بریلوی فرقوں میں تقسیم ہے۔ ان دونوں گروپس کے عالم بعض اوقات اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے ہی فقہ حنفی کے ماننے والے لیکن صرف دوسرے مقامی گروپ سے تعلق رکھنے والے کو دائرہ اسلام تک سے خارج قرار دے دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فقہ حنفی کے ذیلی گروپ بریلوی فرقہ کی تاریخ، قیام اور نظریات کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، جب اسلام دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلنا شروع ہوا تو نظریاتی طور پر علماء میں بھی اختلافات سامنے آنے لگے۔ ایسی ہی کچھ صورتحال انڈیا میں بھی تھی۔ انڈیا میں صوفیزم، سنی، حنفی، شیعہ، اہل حدیث، آغا خانی، بوہرا، مہدیہ اور دوسرے فرقوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ پھیلایا ہوا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برے صغیر میں سنی مسلمانوں نے زیادہ تر فقہ حنفی کے ماننے والے تھے، اور ان کے اہل حدیث، شیعہ سے وغیرہ سے بھی نظریاتی اختلاف رہتا تھا، لیکن بعد میں اس گروپ کے علماء کا آپسی نظریاتی اختلاف بھی سامنے آنے لگا۔ حنفی مسلک میں ایسا ایک فرقہ تھا جن کے نظریات اللہ تعالی، حضرت محمد، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء یا پیروں کی تعظیم کے متعلق ایک بہت ہی مختلف نظریہ تھا ان کا۔ ان کے چیدہ نظریات دوستوں کچھ ایسے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء پیروں کی زندگی میں، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے پاس پاور، طاقت اور علم موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے مریدوں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ متبرک شخصیات جیسا کہ پیران کرام اپنے مریدوں کی اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد بھی شفاعت کروا سکتے ہیں۔ فوت ہونے والے لوگوں کے گناہوں کی شفاعت خیرات اور قرآن پاک پڑھ کر کروائی جا سکتی ہے، جسے عرف عام میں ایصال ثواب کہا جاتا ہے، یعنی مرنے والے کو بعد میں ثواب ایصال کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، دوستو بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی جگہ، کسی بھی جگہ پہنچ سکتے ہیں یا موجود ہو سکتے ہیں، جسے حاضر ناظر کے عقیدے کا نام دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو بشر، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی کہ پیر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور وہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، اور مرید ان کی وفات کے دن کو ہر سال عرس کے طور پر مناتے ہیں۔ فوت شدہ شخص کا تیسرا یعنی کہ تیجا کی رسم، خیرات کرنا، ساتواں کرنا یعنی مرنے والے کے اگلی ہر ساتویں کو خیرات کرنا، 40واں کرنا یعنی جب 40 دن پورے ہو جائیں تو ایک دفعہ پھر مرنے والے کے لیے خیرات کرنا۔
اس کے بعد ہر سال مرنے والے کی برسی کرنا، یہ وہ پریکٹسز اور خیالات ہیں جو کہ ہندوستان کے ایک حنفی گروپ اور اس کے ماننے والوں میں پائے جاتے تھے، جبکہ دوسرے مسلمان فرقہ بشمول ان کے اپنے ہی حنفی گروپ کے علماء اس طرح کے عقائد اور خیالات کی سختی سے تردید کرتے تھے اور ان پریکٹسز کو بدعت اور کچھ عقائد کو شرک کہنے لگے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بریلوی مسلک کے بارے میں ضرور جانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل کی انکم میں اپنے پاس نہیں رکھنے والا، ضرورت مندوں اور مستحقین میں تقسیم کیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔